ڈھاکہ میں قاتلانہ حملے میں شہید طالب علم عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ بنگلہ دیشی پارلیمنٹ کے باہر جنازے میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ بھارت کے خلاف نعرے بازی، شرکا کا کہنا تھا بھارت کی مداخلت مزید برداشت نہیں کی جائے گی۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما کی ٹارگٹ کلنگ پر آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یونس نے شریف عثمان کی شہادت کو قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ شریف عثمان حسینہ واجد کے خلاف احتجاجی تحریک کے اہم رہنما تھے۔ توشخانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت 10 سال، اینٹی کرپشن ایکٹ کی دفعہ 52 کے تحت 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ عدالت نے دونوں مجرمان پر 1 کروڑ 64 لاکھ روپے فی کس جرمانہ بھی عائد کیا۔ جرمانہ ادا نہ کرنے پر مزید 6 ماہ قید کاٹنا ہوگی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، بانی پی ٹی آئی کی عمر اور بشرا بی بی کی خاتون ہونے کی وجہ سے سزا میں نرمی برتی گئی ہے۔ توشخانہ کیس 2 7 گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف خلاف قانون پاس رکھنے اور فروخت کرنے سے متعلق تھا، جس کی تفتیش احتساب عدالت نے نیب سے ایف آئی اے کو منتقل کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپنے گھر میں کاروبار کھولا ہوا تھا۔ دونوں نے قومی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں ان لوگوں نے امانت میں خیانت کی۔ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ دونوں نے دنیا میں پاکستان کی بدنامی کرائی۔ توشخانہ کیس میں ناقابل تردید شواہد موجود تھے۔ عدالت اس سے زیادہ بھی سزا دے سکتی تھی۔ انصاف سب کے لیے ہے اور وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں صرف کرپشن کی قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ہی سزا سنائی گئی ہے۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال حضر کیانی کا کہنا ہے یہ لوگ آج تک 190 ملین پاؤنڈز کا جواب نہیں دے سکے۔ سیاسی کیس کہہ کر بار بار ان چوریوں کو نہیں چھپایا جا سکتا۔ بیرسٹر دانیال چودھری کہتے ہیں یہ فیصلہ ملک میں امید کی نئی کرن لے کر آیا ہے۔ جو جماعت کہتی تھی کرپشن ختم کریں گے وہ ملک کو لوٹتی رہی۔ جس صوبے میں یہ حکومت کر رہے ہیں وہاں احتساب کمیشن کو تالا لگا ہوا ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ یہ فیصلہ حکمرانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ رحم کرے، جیسا کہا تھا دسمبر کا مہینہ ہے اور سب کچھ دیوار پر لکھا ہے۔ سینیٹر فیصل وابدہ کا ٹویٹ لکھا، بہرے اور اندھے جان بوجھ کر پھر بھی نہیں مان رہے۔ یہ ابھی ابتدا ہے، آگے انتہا اور قیامت باقی ہے۔ میں کئی سال سے روکتا رہ گیا لیکن میری نہیں سنی گئی۔ اسے وہیں پہنچا دیا اور آگے بھی پہنچائیں گے جہاں سے قانونی اور دنیاوی طور پر واپسی ممکن نہیں۔ اس کا تکبر اور ظلم جس کی وجہ سے وہ بھی نہیں رکا، جن کے بلبوتے پر تھا، سب مزید چکنا چور ہونے جا رہا ہے۔ اب بے غیرت، بے شرم اور بے حیا کون؟ تم سب 9 مئی والے جنہوں نے 10 سیکنڈ کی ڈرامے بازی والی ویڈیوز بنائی، آگ میں دھکیلا۔ ابھی دلدل باقی ہے۔ 9 مئی کے شواہد اور گواہی کا انتظار کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف حق عزت کے دعوے کا کیس۔ لاہور کی سیشن عدالت نے وزیر اعظم کے گواہ عدنان رضا کا بیان قلم بند کر لیا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل محمد حسین نے گواہ پر جرح مکمل کر لی۔ گواہ نے کہا بانی پی ٹی آئی نے شریف خاندان پر بار بار الزامات لگائے، نتیجہ یہ نکلا کہ نون لیگ ہمارے حلقے سے ہار گئی۔ وکیل نے موقف اپنایا، نون لیگ الزامات پر نہیں کرپشن کی وجہ سے ہاری۔ اس سے قبل اسپیکر پنجاب اسمبلی اور عطا تارڑ اپنے بیان پر جرح مکمل کرا چکے ہیں۔ وفاقی حکومت خیبر پختونخوا کو NFC ایوارڈ کے تحت اور اس کے علاوہ بھی وسائل فراہم کر رہی ہے۔ وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کر دیا، بتایا 7واں NFC ایوارڈ 5 سال کے لیے تھا۔ 8ویں، 9ویں اور 10ویں NFC ایوارڈ پر اتفاق نہ ہو سکا۔ 7ویں NFC ایوارڈ پر عمل درآمد جاری رہا۔ خیبر پختونخوا کو اسی ایوارڈ کے تحت دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اضافی فنڈ سمیت اس کا پورا حصہ دیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت صوبوں کو NFC کے تحت رقوم ہر 15 دن بعد جاری کرتی ہے۔
خیبر پختونخوا کے لیے اس مد میں کوئی رقم واجب الادا نہیں۔ 17 دسمبر کو 46 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ عالمی بینک پاکستان کو 70 کروڑ ڈالرز کا قرض فراہم کرے گا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ اعلامیے میں کہا 60 کروڑ ڈالرز وفاق اور 10 کروڑ ڈالرز سندھ کے لیے منظور کیے گئے۔ فنڈز کی فراہمی اصلاحاتی اہداف کے حصول سے مشروط ہوگی۔ یہ منصوبہ میکرو اکنامک استحکام اور عوامی خدمات کی بہتری کے لیے ہے۔ پروگرام کے تحت مجموعی طور پر 1 ارب 35 کروڑ ڈالرز تک فائنانسنگ فراہم کی جائے گی۔ All the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the specific mandate it was, the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. ہم نے غزہ کے معاملے پر تمام متعلقہ ممالک سے بات کی۔ پاکستان سمیت دوسرے ممالک نے غزہ میں اپنے فوجی دستے بھیجنے سے متعلق کچھ سوال پوچھے ہیں۔ اس کے بعد فوجی دستے بھیجنے پر غور کرنے کی پیشکش کی ہے، جس پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کئی ممالک استحکام فورس کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کم از کم اس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے۔ اگر پاکستان آمادہ ہو تو اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ، امریکہ کا شام میں داعش کے ٹھکانوں پر فضائی حملہ۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ لڑاکا طیاروں، حملہ آور ہیلی کاپٹرز اور توپ خانوں نے وسطی شام میں متعدد مقامات پر 70 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ کارروائی میں اردن کے طیارے بھی شامل تھے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے کہا آپریشن جنگ کا آغاز نہیں بلکہ انتقام کا اعلان ہے۔ آج ہم نے شکار کیا اور اپنے دشمنوں کو مار ڈالا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں شام میں داعش نے امریکی فوجیوں کا بہیمانہ قتل کیا۔ امریکہ پر حملہ کرنے والوں کو پہلے سے زیادہ سخت جواب ملے گا۔ امریکی حملوں کو شامی حکومت کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ شمالی وزیرستان میں فتنہ خوارج کی دہشت گردی، پاک فوج کے 4 جوان شہید۔ حوالدار محمد وقاص نائق خان و سپاہی سفیان حیدر اور سپاہی رفعت نے بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR نے بتایا بویا میں سیکیورٹی فورسز کیمپ پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا گیا، 4 خارجی مارے گئے۔ بھارتی پراکسی فتنہ خوارج نے بارودی گاڑی سے کیمپ کی دیوار کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 15 شہری زخمی ہوئے۔ پاکستان کا افغان طالبان رجیم کو احتجاجی خط، افغان طالبان رجیم کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن کی دفتر خارجہ طلبی۔ افغانستان سے پاکستان کی سرزمین پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر شدید احتجاج، خارجی دہشت گردوں کا گل بہادر گروپ کی کارروائی کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے خارجی گل بہادر گروپ نے شمالی وزیرستان میں ملٹری کیمپ پر حملہ کیا۔ افغان طالبان رجیم کی فتنہ خوارج کی مسلسل حمایت، سہولت کاری پر پاکستان کو شدید تشویش ہے۔ افغان طالبان رجیم ذمہ داروں اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کرے۔ بنگلہ دیش میں طالب علم رہنما کی ٹارگٹ کلنگ پر آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر یونس نے شریف عثمان کی شہادت کو قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔ شریف عثمان حسینہ واجد کے خلاف احتجاجی تحریک کے اہم رہنما تھے۔ عثمان ہادی کی میت سنگاپور سے ڈھاکہ منتقل کر دی گئی۔ بنگلہ دیشی طلبہ نے قتل کا ذمہ دار بھارت کو ٹھہرا دیا۔ عثمان ہادی کو بھارتی فون نمبر سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں۔ ڈھاکہ اور دیگر شہروں میں پرتشدد مظاہرے، بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج، بھارت کی جانب جھکاؤ رکھنے والے 2 اخبارات کے دفاتر نظر آتش، راجشاہی میں مودی کے خلاف نعرے بازی، طلبہ کا شیخ مجیب کی رہائش گاہ گرانے کا مطالبہ۔ بھارت دنیا بھر میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں عثمان ہادی کے قتل میں بھی مودی کی ایجنسیز شامل ہیں۔
سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ بنگلہ دیش سکھ فار جسٹس کے ساتھ مل کر کھڑے ہو اور مودی حکومت سے ہادی کے قتل کا حساب مانگے۔ ہتہ خوری کی افریت اور لعنت نے ایک بار پھر شہر کراچی میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ سر اٹھایا ہے۔ بیرونی ممالک سے کالز آ رہی ہیں، پھر بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں، کروڑوں روپے کا بھتہ مانگا جا رہا ہے۔ کراچی میں بھتہ خوری کی لعنت نے پھر سر اٹھا لیا۔ تاجروں کو بیرونی ممالک سے کالز اور بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا کراچی کا امن تباہ ہو چکا، بلڈرز کے دفاتر پر فائرنگ کے واقعات بھی شروع ہو چکے ہیں۔ آباد کے چیئرمین نے دردناک لہجے میں پریس کانفرنس کی۔ کراچی کے تاجروں اور بلڈرز کا پاکستان کی معیشت میں بڑا کردار ہے۔ شہر قائد 60% محصولات دیتا ہے۔ ان واقعات کا فوری تدارک کیا جائے۔ لاہور میں امریکی کونسل جنرل اسٹیٹسن سینڈرز کی پی ایس ایل چیف ایگزیکٹو سلمان نصیر سے ملاقات۔ نیو یارک میں ہونے والے پی ایس ایل روڈ شو کے حوالے سے گفتگو۔ امریکی سرمایہ کاروں کی پاکستان سپر لیگ میں دلچسپی پر بھی بات چیت کی گئی۔ کونسل جنرل اور سلمان نصیر نے امریکہ میں کرکٹ کی بڑھتی دلچسپی کے لیے مختلف پلانز پر غور کیا۔ امریکہ میں کرکٹ کی ترقی کے لیے نئے راستے تلاش کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ کوئٹہ، چمن، گوادر، اقلات اور خاران میں بارش سے سردی میں اضافہ۔ واشق کی تحصیل بسیمہ اور گردونواح میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج بلوچستان کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ پنجاب میں دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز ٹریفک کے لیے بند کیے گئے۔ تائیوان کے دارالحکومت میں میٹرو اسٹیشنز پر چاقو بردار شخص کے حملے میں 3 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ ایک مشتبہ شخص نے اسموک بم پھینکے، جس کے بعد دوسرے شخص نے چاقو سے حملہ کر دیا۔ پولیس کے تعاقب کرنے پر حملہ آور عمارت سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ روسی صدر پیوٹن کی پریس کانفرنس کے دوران صحافی کے سوال کے بجائے اپنی دوست کو شادی کی پیشکش۔ ہال میں تالیاں بجنے لگیں، روسی صدر بھی مسکرائے، بغیر نہ رہ سکے۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر مقبول ہو گئی۔ آسٹریلیا ہوم گراؤنڈ پر ایشز جیتنے کے قریب، میزبان ٹیم کو تیسرا ٹیسٹ اور ایشز جیتنے کے لیے 4 وکٹیں درکار۔ 435 رنز کے تعاقب میں انگلینڈ کی 6 وکٹیں 194 رنز پر گر گئیں۔ پیٹ کمنز اور نیتھن لائن کی 3 وکٹیں، انگلینڈ کو کامیابی کے لیے 200 سے زائد رنز درکار۔ آسٹریلوی ٹیم دوسری اننگز میں 349 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ کون بنے گا ایشیائی کرکٹ کا سلطان، بھارت یا پاکستان؟ انڈر 19 ایشیا کپ کے فائنل میں روایتی حریف کل دبئی میں ٹکرائیں گے۔ پاکستان کے ہتھیار ہیں تیز گیند باز، بھارت کو اپنی بیٹنگ پر ہے ناز۔ بولنگ میں پاکستان کے عبدالسبحان نے 3 میچز میں سب سے زیادہ 11 وکٹیں حاصل کی۔ سمیر منہاز 4 میچز میں 299 رنز کے ساتھ سر فہرست ہے۔ پاکستان نے سیمی فائنل میں بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے ہرایا تھا۔ کتابیں جو ہوتی ہیں وہ ایک بہت اچھا ساتھی ہوتی ہیں انسان کا، اور میں اپنی بچپن کی میموریز جو ہیں وہ یہاں پہ ان کو دہرانے آئی ہوں۔ اور یہاں پر میں آئی ہوں، بہت ہی خوش ہوں اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، انجوائے کر رہی ہوں۔ یہاں پہ بہت ساری کتابیں دیکھی، ہمیں گفٹ بھی ملے، ہمیں یہاں پہ بہت مزہ آ رہا ہے۔ اور کراچی میں جاری 5 روزہ عالمی کتب میلے کا آج تیسرا روز۔ گزشتہ روز بھی بڑی تعداد میں کتاب دوست افراد نے ایکسپو سینٹر کا رخ کیا۔ مبارک ولیج کے سرکاری اسکولز کی طالبات پہلی بار ایکسپو سینٹر آئیں۔ بڑی تعداد میں کتابیں دیکھ کر طالبات حیران رہ گئیں۔ منتظمین نے شہریوں کی بھرپور پذیرائی اور کتب میلے میں بچوں کی شرکت کو سراہا۔